نعرہ صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبه نستعین وهو خیر معین والعاقبۃ للمتقین والجنة للموحدین والنار للعاصین. وصلی اللہ علی امینہ وسفیرہ وصفیہ وحامل سرہ ومبلغ رسالاتہ النبی المجتبی والرسول المصطفى سیدنا ونبینا ومولانا ابی القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين سيما بقية الله في الأراضين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. رحمة الله على محبيهم واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الازل الى قیام یوم الدین. سید الشہداء کی بارگاہ سے توسل کرتے ہیں سب مل کے ساتھ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ابا عبداللہ یا حسین ابن علی ایها الشہید یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا ومولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها اشفع لنا عند الله. ظہور امام کے لیے یا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. صلوات بر محمد وعلى محمد. اما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. صلوات بر محمد وآل محمد. مل کے ایک اور مرتبہ درود بھیجتے محمد وآل محمد. خداوند متعال مخدومہ عالمیان کے صدقے میں آپ کا فرش عزا پر حاضر ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. جو دنیا کے جس مقام پر اس فرش کی خدمت میں مصروف ہیں دام درہم قدم سخن ان کی توفیقات میں مزید اضافہ فرمائے. یہ فرش وہ ہے کہ جہاں ملائکہ اپنے پروں کو مس کرنے کے لیے جنت سے حاضر ہوتے ہیں، اور جب وہ اس فرش سے دوبارہ جنت میں تشریف لے جاتے ہیں، روایت کا جملہ ہے، تو حوران جنت ان سے یہ سوال کرتی ہیں
کہ ہم تم سے وہ خوشبو محسوس کر رہی ہیں کہ جو ہم نے جنت میں کبھی محسوس نہیں کی تھی، جبکہ وہ خود جنت میں ہے۔ جنت میں ہر قسم کی آسائش ہے، جنت میں ہر قسم کی نعمت ہے، ہر قسم کی خوشبو موجود ہے، لیکن فرمایا کہ ہمیں تمہارے پروں سے وہ خوشبو محسوس ہو رہی ہے کہ جو بالکل منفرد ہے، یونیک ہے۔ اور پھر وہ ملائکہ کہتے ہیں کہ ہم مجلس حسین سے اپنے پروں کو مس کر کے آ رہے ہیں، اور کسی روایت میں ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم کربلا معلیٰ سے اپنے پروں کو مس کر کے جنت واپس آ رہے ہیں۔ تو حوران جنت ان سے سوال کرتی ہیں کہ جب تم کربلا سے آ رہے ہو تو ہمارے لیے کوئی تبرک لائے ہو یا نہیں لائے ہو؟ تو اب آپ غور فرما رہے ہیں، یعنی جنت میں جہاں ہر قسم کی نعمتیں ہیں، حوران جنت کربلا کے تبرک کی خواہش مند ہیں۔ لہذا وہ کہتی ہیں کہ کیا کربلا سے کوئی تبرک لائے ہو یا نہیں لائے؟ کہتے ہیں کہ ہم دو چیزیں لائے ہیں، ایک فرات کا پانی لائے ہیں، دوسرا خاک شفا لے کر آئے ہیں۔ لہذا یہ فرش، اب ایک جملہ کہہ رہا ہوں، اگر کسی کی کوئی تخلیقی خامی نہ ہو تو ہو نہیں سکتا کہ وہ کربلا سے عشق نہ رکھے۔ اور خود اس طرف کا معاملہ یہ ہے کہ یہ جملہ بھی کہنا غلط ہے کہ آپ یہاں تشریف لائے ہیں، بلکہ آپ کو لایا گیا ہے، اس لیے کہ نفس کی شرافت اور خون کی طہارت ہمیں اس بات پر مجبور کرتی ہے کہ عزائے حسین میں اپنی حاضری دی جائے۔ اور یہ وہ سلسلہ ہے، اب میں ظاہر ہے کہ اس ڈیٹیل میں اس طرف جانا نہیں چاہتا۔ اس فرش نے، آپ یقین فرمائیے گا، نہیں معلوم کس کس جگہ پر اور کس کس مقام پر ہماری عزت اور آبرو کو محفوظ رکھا ہے۔ اس فرش کے صدقے میں ہماری عزت اور آبرو اس فرش کے صدقے میں محفوظ رہی ہے۔ کیسے؟ جب بعض بزرگ برادر اہل سنت علماء کے ساتھ بیٹھنے کا سلسلہ رہتا ہے تو وہ بہت کچھ اپنی داستان سنا رہے ہوتے ہیں، ہم عام طور پر خاموش رہتے ہیں کہ اپنی قوم کے بارے میں کیا بیان کیا، یعنی وہ جب اپنی قوم کے اختلافات کو بیان کر رہے ہوتے ہیں تو اچھا نہیں ہوتا کسی اور کے سامنے ہم کچھ اور بات کریں، جبکہ ہم جانتے ہیں، ہم سب ایک دوسرے کے بارے میں جانتے ہیں کہ بہرحال آپس میں گروپس بھی ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے کی فکر سے اختلاف بھی ہو جاتا ہے، ایک دوسرے کے نظریات آپس میں متصادم بھی ہو جاتے ہیں، لیکن میرا دل باغ باغ ہو گیا ایک موقع پر کہ جب ایک بزرگ عالم نے مجھ سے یہ کہا کہ ہماری قوم میں بڑا افتراق ہے، آپ میں بہت اتحاد ہے۔ ایک مرتبہ میں نے دل میں مسرت محسوس کرتے ہوئے میں نے کہا سبحان اللہ، کیا کہنے، کہا آپ میں اتحاد ایسے نظر آ جاتا ہے کہ جہاں محرم کا چاند طلوع ہوا پوری شیعت حسین کے فرش عذاب پہ نظر آتی ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ اس فرش نے کتنی ہماری عزت کو محفوظ رکھا ہے، آپ تصور فرما رہے ہیں، متحد رکھے ہے کل قوم کو تسبیح عزا، متحد رکھے ہے کل قوم کو تسبیح عزا۔ ایک تسبیح میں جیسے دانے متحد ہوتے ہیں، ڈور ٹوٹے گی تو دانے بھی بکھر جائیں گے، یہ اب ذمہ داری ہے، ہمیں محتاط رہنا چاہیے۔ متحد رکھے ہے کل قوم کو تسبیح عزا، ڈور ٹوٹے گی تو دانے بھی بکھر جائیں گے، اور مچھلیاں رہ نہیں سکتی کبھی پانی کے بغیر، ہم غم شہ سے جدا ہوں گے تو مر جائیں گے۔ اس فرش کی برکتیں حسن جہاں اس فرش پہ آپ تشریف فرما ہے، یہ اس کے نام سے منسوب ہے۔ ایک جملہ کہوں گا، آپ بات ماشاءاللہ رات کے اس پہر بڑا جاگتا ہوا مجمع ہوتا ہے، اور جس سے ہمیں بھی حوصلہ ملتا ہے کہ یہ فرش، یہ برکتیں کیوں ہیں؟ اس لیے کہ یہ فرش اس ہستی کے نام سے منسوب ہے جس نے اپنی دنیا کی حیات کے پہلے دن عرش کے مجرم کو معاف کیا، اور اپنی دنیا کی حیات کے آخری دن فرش کے مجرم کو معاف کیا۔
غور کیجیے گا، جب حسین تشریف لائے عرش کے مجرم کو معاف کیا، حسین دنیا سے جا رہے تھے فرش کے مجرم کو معاف کیا، عرش کے مجرم کو اس وقت معاف فرمایا کہ جب فطرس آ رہا تھا، بالوں پر ترک اولا کی وجہ سے جا چکے تھے، جل چکے تھے، اور سید الشہداء ابھی دنیا میں تشریف لائے ہیں۔ لیکن یہ جملہ میں نے کیوں کہا ہے؟ میں نے اس لیے کہا ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا، ہمارے یہاں تو بہت ہوتا ہے، ایک واقعہ پیش آ گیا، واقعہ پیش آیا تو اس طرف تھانے والا کہتا ہے کہ یہ اس تھانے کا حصہ ہے، اس کا میرے سے تعلق نہیں ہے، وہ تھانے والا کہتا ہے تم نمٹو، اس کا مجھ سے تعلق نہیں ہے۔ تو ایک تھانہ دوسرے تھانے کے علاقے میں کوئی گڑبڑ نہیں کرتا۔ اچھا، پھر ہے کراچی کی حد، پھر ہے صوبے کی حد، پھر ہے ملک کی حد۔ تو ہر ایک جو حد ہوتی ہے، اب جو سندھ کی جو حد ہے اس میں ظاہر ہے کہ جو پنجاب کی حکومت ہے، اس پنجاب کا معاملہ پنجاب میں ہے، سندھ کا معاملہ سندھ میں ہے، کراچی کا معاملہ کراچی میں، تو جس کی جیسی حد ہوتی ہے اس کا وہاں پر اختیار ہوتا ہے۔ اور فرمائیے گا، جس کی جہاں تک حد ہوتی ہے اس کا وہاں پر اختیار ہوتا ہے۔ حسین تشریف لائے، عرش کے مجرم کو معاف کیا، حسین تشریف لے گئے، فرش کے مجرم کو معاف کیا۔ سمجھ میں آ گیا، عرش کا مالک بھی حسین ہے، فرش کا مالک بھی حسین ہے۔ فطرس آیا اور فطرس نے سرکار ختمی مرتبت سے کہا کہ میں نے غرور و تکبر کیا تھا۔ فطرس نے کیا کہا تھا؟ غرور و تکبر کیا تھا، اس کا ترک اولا یہ تھا، اس ترک اولا کی وجہ سے اس کے باروں پر جل گئے تھے، اور سرکار نے کہا کہ حسین کے جھولے سے مس کر دو۔ شاید اس بات کی خاطر کہ اگر حسین سے مس ہوتا معاملہ تو پھر 10 محرم عاشور کے دن کے بعد یہ معاملہ کیسے، اگر کوئی حسین کا چاہنے والا، اب تو سید الشہداء کے جسم مطہر اس وقت ہمارے سامنے نہیں ہے، لیکن حسین کے جھولے سے مس کر دو، حضور سمجھانا چاہتے تھے بعد میں حسین کی زری سے مس کر دو۔ تو حسین کا جھولا بھی شفا دے گا، حسین کی زری بھی شفا دے گی۔ اور جیسے اسے شفا مل گئی تو کہتا ہے من مثلی، مجھ جیسا کون ہے؟ من مثلی جب کہہ رہا تھا مجھ جیسا کون ہے، اس میں غرور ہے یا نہیں ہے؟ اس میں پھر سے ایک غرور اور فخر کی کیفیت ہے۔ تو علامہ ذیشان جوادی صاحب فرماتے ہیں کہ اے فطرس، جس ترک اولا سے تیرے بالوں پر جل گئے تھے، اب حسین سے مس ہو کر، حسین کے جھولے سے مس ہو کر وہ بالوں پر واپس آ گئے، اور پھر یہ کہہ رہے ہیں من مثلی، مجھ جیسا کون ہے؟ پھر علامہ ذیشان جوادی صاحب نے لکھا کہ شاید فطرس کا جواب یہ ہوگا کہ پہلے میرے پاس دعوے کی دلیل نہیں تھی، اب دعوے کی دلیل مل چکی ہے، انا عتیق الحسین، میں وہ ہوں جو حسین کا آزاد کردہ غلام ہوں۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ تو عرش کا مالک بھی حسین ہے، فرش کا مالک بھی حسین ہے، لہذا جب سید الشہداء کی زیارت شروع ہوتی ہے تو کہاں سے ہے معاملہ؟ السلام علیک یا وارث آدم صفوت اللہ، حضرت آدم علیہ السلام سے، السلام علیک یا وارث نوح نبی اللہ، السلام علیک یا وارث ابراہیم خلیل اللہ، السلام علیک یا وارث موسیٰ کلیم اللہ، السلام علیک یا وارث عیسیٰ روح اللہ۔ یہ کیا معاملہ ہے؟ اے آدم کے وارث، اے نوح کے وارث، اے ابراہیم کے وارث، اے موسیٰ کے وارث، اے عیسیٰ کے وارث، یہ سلسلہ کیا ہے؟ یہ در حقیقت بات یہ ہے کہ آدم کے علم کے وارث کا نام ہے حسین، نوح کے عزم کے وارث کا نام ہے حسین، ابراہیم کے خلت کے وارث کا نام ہے حسین، موسیٰ کی ہیبت کے وارث کا نام ہے حسین، عیسیٰ کے زہد و تقویٰ کے وارث کا نام ہے حسین، محمد مصطفیٰ کے جمال کے وارث کا نام ہے حسین، علی کے جلال کے وارث کا نام ہے حسین، فاطمہ کی عصمت کے وارث کا نام حسین، قرآن کی عظمت کے وارث کا نام ہے حسین۔ آدم سے محمد کی نبوت کا ثمر ہے، شب عاشور کے لیے آدم سے محمد کی نبوت کا ثمر ہے، ایک رات پہ ٹھہرا ہوا صدیوں کا سفر ہے۔ آدم سے معاملہ اور ہمارے یہاں، لہذا ہم نے یہ گزارش کیا تھا، جو ہمارا موضوع شروع ہوا تھا، یہ سید الشہداء کا ذکر ہم نے کیوں کیا ہے؟ یہ اس لیے کہ خود سید الشہداء نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ اگر معرفت خدا چاہتے ہو تو ضروری کیا ہے؟ کل کی مجلس میں گزارش کر چکا ہوں کہ ضروری یہ ہے کہ معرفت اہل کل زمان بے امامہم، کہ اپنے زمانے کے امام کی معرفت کو رکھو، یہ امام کی معرفت تمہیں خدا کی معرفت تک پہنچا دے گی۔ اور آیت کریمہ کی آج میں نے جو تلاوت کی ہے سورہ مبارک انبیاء کی آیت ہے، تھوڑا سا ترجمے میرے ساتھ رہیے گا، میں ایک خاص مقام تک لے جانا چاہتا ہوں، اور اتنا مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ آج جو حدیث
پیش کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں. اچھا، میں ذاتی طور پر اعتراف کر دوں کہ میرے مطالعے میں بھی تقریباً شاید 1 ماہ ہوا ہے کہ یہ حدیث آئی تھی. اس سے پہلے میری نظر سے نہیں گئی. میں مطالعہ میرا کم ہے، میں طالب علم ہوں، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مطالعے میں آپ کی کوئی حدیث نہیں آتی لیکن ممبروں سے سنی ہوتی ہے. تو نہ میں نے کہیں سنی تھی نہ کہیں پڑھی تھی، تو میں نے سوچا کہ یہاں آپ سے تھوڑا سا گزارش کروں اس حدیث کو، اور ہو سکتا ہے کہ کوئی نئی بات ہو انشاءاللہ. قرآن کریم میں کیا ہے؟ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، سورہ انبیاء کی آیت ہے، آیت نمبر 73. اس آیت میں امام کی 6 صفات بیان کی گئی ہیں. 6. اس میں سے مجھے پہلی صفت سے بات کرنی ہے خالی. وَجَعَلْنَاهُمْ، ہم نے انہیں بنایا ہے. وَجَعَلْنَاهُمْ، ہم نے بنایا ہے. حضرت آدم کے لئے کہا انی جاعلٌ فی الارض خلیفہ، میں آدم کو زمین پر خلیفہ، انی، میں بنا رہا ہوں. انی جاعلک للناس اماما، حضرت ابراہیم کے لیے کیا کہا؟ ہم نے تمہیں، بلکہ ہم غلط ہے ترجمہ، انی، میں نے تمہیں انسانوں کا امام بنا دیا. کئی مرتبہ ایسا ہے کہ پروردگار نے اپنے لیے ہم کا لفظ استعمال کیا ہے. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کو شب قدر میں نازل کیا. انا نحن نزلنا الذکر، ہم نے اس ذکر کو نازل کیا. وانا لہ لحافظون، ہم ہی اس ذکر کی حفاظت کرنے والے. یہاں ہم نہیں ہے، یہاں کیا ہے؟ میں. وہاں جو ہم ہے وہ ہے عظمت پروردگار کی خاطر، ہم نے نازل کیا، اس لیے ہم نے. یہاں بھی عظمت پروردگار کی بات ہو سکتی تھی، ہم خلیفہ بنا رہے ہیں، لیکن پروردگار نے کہا کہ ہم کے لفظ کے ساتھ کہیں کسی کج فکر کے دماغ میں کوئی ایسا خیال نہ آ جائے کہ اللہ نے ہم کہا تھا تو اللہ کو بھی اختیار ہے، کسی اور کو بھی اختیار ہے. کہ نہیں، یہاں پر کوئی سارے پروٹوکول ختم کر کے انی، میں بنا رہا ہوں، بس میں، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں بنا رہا ہوں. تو پروردگار نے کیا کہا؟ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، ائمہ کو جو بنایا ہے وہ ہم نے بنایا. اس مقام پر ہم کا لفظ ہے. یہدون بامرنا، اور یہ ہمارے امر سے ہدایت کرتے ہیں. کل گزارش کر چکا ہوں کہ جب سرکار نے اپنی پہلی گفتگو فرمائی اس میں توحید، اپنی نبوت کا ذکر کیا اور پھر علی کی ولایت کا ذکر فرمایا. ٹھیک ہے، جب علی کی ولایت کا ذکر فرما رہے تھے تو میں کہوں گا یا رسول اللہ ابھی تو 40 لوگ ہیں فقط، آپ کہہ رہے ہیں ایکم یوازرنی، کون ہے جو میرا وزیر بنے گا اور میرا مددگار ہوگا؟ یہاں سے ایک بات سمجھ میں آ گئی کہ وزارت مصطفیٰ الیکشن سے طے نہیں ہوگی. وزارت مصطفیٰ جسے اللہ معین کر دے اور حضور جس کا اعلان فرماتے ہیں. اور بڑا خوبصورت جملہ ہے، اس پہ ذرا سے توجہ کیجیے گا. حضور نے غدیر میں کیا کہا تھا؟ من کن تو مولا، دو لمحے کے لیے تھوڑا سا آپ علمی گفتگو میں جائیے تو آپ تھوڑا سا سونے لگتے ہیں. صحیح، اس لیے مجھے ہوتا ہے کہ میں تھوڑا سا واپس آ جاتا ہوں. وَجَعَلْنَا، اچھا حضور نے کیا فرمایا تھا؟ من کن تو مولا فَهَذَا عَلِيٌّ مولا. ترجمہ سب کے سامنے ہے، جس جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. بڑی خوبصورت تعبیر کس استعمال کی تھی؟ فرمایا کہ حضور نے ہر ایک کو زحمت تھوڑی دی ہے، ہر ایک کو زحمت تھوڑی دی ہے کہ علی کو مولا مانے. فرمایا من کن تو مولا، جو مجھے مانتا ہے، فَهَذَا عَلِيٌّ مولا، اسے چاہیے کہ وہ علی کو مولا مانے. تو اب اللہ نے بنایا، حضور نے اعلان کر دیا. سوال، حضور نے جو اعلان فرمایا وہ فقط اپنا اعلان فرمایا، اپنی نبوت کا اور علی کی ولایت کا، یعنی اس سے بڑھ کے بھی کوئی بات فرمائی؟ آگے بھی کوئی بات فرمائی؟ آگے بھی بات فرمائی. حضور نے، یاد رکھیے گا، یہ میرے سارے جوان ساتھی یاد رکھیں، حضور نے فقط علی کی ولایت کا اعلان نہیں کیا تھا، حضور نے 12 کی ولایت کا اعلان کیا تھا. 12 کی ولایت کا. اور اس سے میں احادیث پیش کر سکتا ہوں، سب مجھے جانا نہیں ہے، لیکن ینابع المودہ میں شیخ سلیمان قندوزی حنفی رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا، جن کا تعلق میرے مسلک سے نہیں ہے، نام سے ظاہر ہے، فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا تھا کہ ستکون الائمۃ من بعدی 12، میرے بعد جو امام ہوں گے وہ 12 ہوں گے. یہاں نام نہیں ہے، فقط فرمایا اولہم علی وآخرہم مہدی، پہلے کا نام علی ہوگا، آخری کا نام مہدی ہوگا، درمیان کے نام نہیں ہے. لیکن اتنا سمجھ میں آ گیا جو بھی درمیان میں ہوں گے یا وہ علی جیسے ہوں گے یا وہ مہدی جیسے ہوں گے. اللہم صلی اللہ.
اچھا اب یہاں تو نام نہیں ہے، کئی احادیث میں نام بھی ہیں. اچھا جن میں نام ہے ان میں وہ حدیث جو میں گزارش کر رہا تھا کہ تقریباً 1 مہینے کل میرے مطالعے میں آئی، ایک بہت خوبصورت حدیث ہے. حضور نے ایک ایک کا نام لیا اور فقط نام نہیں لیا، فرمایا کہ دیکھو اگر علی سے محبت رکھو گے تو اس کا اجر یہ ہے، اگر حسن سے محبت رکھو گے اس کا الگ اجر بتایا کہ یہ ہے، حسین سے محبت رکھو گے اس کا الگ اجر بتایا کہ یہ ہے، زین العابدین سے محبت رکھو گے علیہ الصلوۃ والسلام اس کا اجر یہ ہے، فرمایا محمد باقر علیہ السلام سے محبت رکھو گے اس کا اجر یہ ہے. ہر ایک کا نام لیا اور ہر ایک سے محبت کا جدا اجر بیان فرمایا. وہ تھوڑا سا آپ کے ساتھ گزارش کر دیتا ہوں. حضور نے کیا فرمایا؟ اچھا اس روایت کے جو راوی ہیں وہ ایک خادم تھا مولا علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام کا، وہ یہ کہتا ہے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. شہنشاہ خراسان کا ذکر ہے اور میں ان کی حدیث آپ کو سنانے جا رہا ہوں. اچانک ذہن میں اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. سب کو مشہد کی زیارت نصیب انشاءاللہ. کرنی ہے مجھے شاہ خراسان کی باتیں اور اسلام سے پہلے کے مسلمان کی باتیں، اسلام سے پہلے کے مسلمان کی باتیں اور ایران پر یزدان کے احسان کی باتیں، ایران پر یزدان کے احسان کی باتیں، اور کرتا ہوں میں قرآن سے قرآن کی باتیں. اللہ اکبر. کرتا ہوں میں قرآن سے قرآن کی باتیں، کچھ اس لیے بھی مجھ پہ مہربان جلی ہے کہ موضوع سخن اپنے زمانے کا علی ہے. مولا کے خادم نے کہا کہ مولا نے مجھ سے بیان فرمایا، اور کیسے بیان فرمایا؟ یہ وہ حدیث سلسلۃ الذہب والی سند ہے کہ مولا نے فرمایا کہ میں نے اپنے بابا موسی کاظم سے سنا، انہوں نے اپنے بابا جعفر صادق سے سنا، انہوں نے ان کے بابا محمد باقر سے سنا، انہوں نے ان کے بابا علی زین العابدین علیہ السلام سے سنا، انہوں نے ان کے بابا مولا حسین علیہ السلام سے سنا، اور مولا حسین علیہ السلام نے مولا علی علیہ السلام سے سنا، اور مولا علی علیہ السلام نے رسول اللہ سے سنا. حدیث سلسلۃ الذہب کہ اس حدیث سلسلۃ الذہب کے لیے امام احمد بن حنبل نے فرمایا تھا کہ حدیث تو محترم ہوتی ہے جو حدیث سلسلۃ الذہب ہو جس میں راوی سارے معصوم ہوں، لیکن راویوں کے نام اتنے محترم ہوتے ہیں کہ اگر پانی پر دم کر کے کسی بے عقل کو پلا دو اور وہ صاحب عقل ہو جائے تو حیرت نہ کرنا. یہ امام احمد بن حنبل نے ارشاد فرمایا تھا جس کے نام میں یہ تاثیر ہو کہ بے عقل کو عقل عنایت فرما دے اسے نہ ہذیان ہوگا نہ نسیان ہوگا. اور فرمائیے گا امام نے کیا فرمایا کہ میں نے اپنے بابا سے، انہوں نے ان کے بابا سے، سلسلہ کہاں تک پہنچا؟ رسول اللہ تک. میرے ساتھ رہیے گا. حضور نے فرمایا ہر امام سے محبت کے لیے ایک جدا بات بیان فرمائی. فرمایا کہ اے علی، حضور مخاطب ہے کس سے؟ مولا علی علیہ السلام سے. مولا علی سے مخاطب ہوتے فرمایا کہ من سرہ ان یلقى اللہ عز وجل وهو مقبل علیہ غیر معرض عنہ فلیتوالک یا علی، ومن سرہ ان یلقى اللہ عز وجل وهو راض عنہ فلیتوالى ابنک الحسن، ومن احب ان یلقى اللہ عز وجل ولا خوف علیہ فلیتوالى ابنک الحسین. اور اس طرح سے آگے کہتے گئے، میں ترجمہ کرتا جاتا ہوں. فرمایا کہ اے علی، جو یہ چاہتا ہے کہ میدان محشر میں اس عالم میں پہنچے کہ ہوا مقبل علیہ غیر معرض عنہ، وہ محشر میں جا رہا ہو اور خدا اس کے استقبال کے لیے آ رہا ہو، فلیتوالک یا علی، اسے چاہیے کہ اے علی تیری محبت کو اپنے دل میں رکھے. اللہ اکبر. اب آپ اگر ایک ایک معصوم کی فضیلت پر میرے ساتھ چلتے رہیں گے تو ولایت ابن ابی طالب کا لطف محسوس کر پائیں گے انشاءاللہ. اللہم صلی علی محمد. میدان محشر کا انشاءاللہ ایک خوبصورت منظر اس حدیث کے اختتام تک مجھ اور آپ کے سامنے ہوگا. ابھی تو میدان محشر میں داخلہ ہے. فرمایا کہ من سرہ ان یلقى اللہ عز وجل وهو مقبل علیہ غیر معرض عنہ فلیتوالک یا علی، اگر کوئی چاہتا ہے کہ ابھی محشر میں داخل ہو رہا ہے، اس عالم میں داخل ہو کہ اللہ اس کے استقبال کے لیے بڑھ رہا ہو. اس کا کیا مطلب ہے؟ پروردگار کا ظاہر ہے کہ جسم نہیں ہے، وہ جسمانیت سے اور وہ لامکان ہے، جسم سے بھی مبرہ، مکان سے بھی مبرہ. مطلب یہ ہے کہ اللہ کی رحمتیں آگے بڑھ کر اس کا استقبال کر رہی ہوں.
فَلْيَتَوَالَكَ يَا عَلِي، اسے چاہیے کہ اے علی تیری محبت اپنے دل میں رکھے. پھر حضور نے آگے اشارہ فرمایا وَانْصَرَّهُ، جو یہ چاہتا ہے کہ ان یلقى اللہ عز وجل، وہ اللہ سے اس عالم میں ملاقات کرے کہ وَهُوَ رَاضٍ عَنْهُ، اللہ اس سے راضی ہو چکا ہو، وہ راضیتاً مرضیہ کی اس منزل پہ پہنچ چکا ہو. فَلْيَتَوَالَكَ ابْنَكَ الْحَسَنَ، اسے چاہیے کہ اے علی تیرے بیٹے حسن مجتبیٰ کی محبت اپنے دل میں رکھے. گنتے جائیے گا میرے ساتھ. پھر حضور نے فرمایا من احب ان یلقى اللہ عز وجل ولا خوف علیہ فلیتوالى ابنک الحسین، جو چاہتا ہے کہ محشر میں داخل ہو گیا، اللہ اس سے راضی ہے، لیکن دل میں اعمال کا خوف تو ہوتا ہے نا. جب وہ میدان محشر میں داخل ہو تو اللہ راضی بھی ہو اور دل میں ہر قسم کا خوف اس کے دل سے مٹ چکا ہو اور وہ سکون و اطمینان کے ساتھ خدا کی رحمت کی طرف بڑھ رہا ہو. فَلْيَتَوَالَى ابْنَكَ الْحُسَيْن، اسے چاہیے کہ تیرے بیٹے حسین کی محبت کو اپنے دل میں رکھے. اللہم صلی اللہ. ساتھ رہے گا میرے. فرمایا کہ ومن احب ان یلقى اللہ عز وجل وقد محى اللہ ذنوبہ فلیتوالى علی ابن الحسین، جو چاہتا ہے کہ میدان محشر میں ایسے پہنچے کہ قد محى اللہ ذنوبہ، اللہ نے پہلے ہی اس کے گناہوں کو معاف کر دیا. اللہ اکبر. فلیتوالى علی ابن الحسین، اسے چاہیے کہ حسین کے بیٹے علی زین العابدین سے محبت رکھے. پھر فرمایا کہ ومن احب ان یلقى اللہ عز وجل، جو چاہتا ہے کہ خدا سے اس عالم میں ملاقات کرے کہ وہ ہوا قریر العین، اس کی آنکھوں میں ٹھنڈک موجود ہو. میدان محشر کی وہ گرمی، وہ ماحول، اس میں اس کی آنکھیں قریر العین، ٹھنڈی آنکھوں کے ساتھ اطمینان سے میدان محشر میں پہنچے. فلیتوالى محمد ابن علی الباقر، اسے چاہیے کہ محمد باقر کی محبت اپنے دل میں رکھے. من احب ان یلقى اللہ عز وجل، بہت خوبصورت جملہ ہے. پھر فرمایا کہ جو چاہتا ہے کہ اللہ سے اس عالم میں ملاقات کرے کہ وقد یعطی وهو یعطیہ کتابہ بیمینہ فلیتوالى جعفر ابن محمد الصادق، جب اللہ کی خدمت میں پہنچے اور حساب اور کتاب ہو رہا ہو تو اس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں فوراً آ جائے، اسے چاہیے کہ میرے بیٹے جعفر صادق سے محبت رکھے. اچھا، یہاں حدیث کو روک کے ایک جملہ کہوں گا. یہ ایک امام کے جو فضائل ہیں، یہ معاملہ کیا ہے؟ ایک مقام پر اس طرح تھوڑا سا اشارہ کیا تھا. معاملہ یہ ہے کہ ان کے تو نام اتنے عظیم ہیں کہ اللہ نے ان کے ناموں کو اپنے نام سے مشتق فرمایا ہے. صحیح ہے. یہ تو ان کی ذوات مقدسہ کی بات ہے نا. وہ محمود تھا، انہیں محمد بنایا. وہ اعلیٰ تھا، انہیں علی بنایا. وہ فاطر السماوات والارض تھا، انہیں فاطمہ زہرا بنایا. وہ محسن تھا، انہیں حسن مجتبیٰ بنایا. وہ قدیم الاحسان تھا، انہیں حسین سید الشہداء بنایا. وہ معبود تھا، انہیں زین العابدین بنایا. وہ عالم الغیب والشہادہ تھا، انہیں باقر العلوم بنایا. وہ صادق الوعد تھا، انہیں جعفر صادق بنایا. وہ کاظم الغیظ تھا، انہیں موسی کاظم بنایا. اسے رضا پسند تھی، انہیں علی رضا بنایا. اسے تقوی محبوب تھا، انہیں محمد تقی بنایا. وہ نقی مزاج تھا، انہیں علی نقی بنایا. وہ عسکرانہ شان کا حامل تھا، انہیں حسن عسکری بنایا. اور وہ خود غائب تھا، لہذا اپنی آخری حجت کو غیبت کے پردے میں رکھ کر صلوات بر محمد و آل محمد. اللہ اکبر. میرا مجموعہ میرے ساتھ ہے. پھر امام نے فرمایا، پھر رسول نے فرمایا، معذرت سرکار ختمی مرتبت نے فرمایا کہ من احب ان یلقى اللہ عز وجل طاہرا مطہرا فلیتوالى موسیٰ بن جعفر الکاظم، جو چاہتا ہے کہ میدان، اب کیا کیا کچھ ہو چکا ہے، میدان محشر میں آپ آ چکے ہیں، اللہ انشاءاللہ راضی ہو چکا ہے، ہر خوف سے دور ہو چکے ہیں، آنکھوں میں ٹھنڈک ہو چکی ہے، گناہ معاف ہو چکے ہیں. اللہ اکبر، کیا منظر ہے. پروردگار اس فرش عزا کے صدقے میں ایسا میدان محشر مجھ اور آپ کو نصیب فرما دے انشاءاللہ. جو چاہتا ہے کہ اب محشر میں اس عالم میں پہنچے کہ طاہرن مطہرن، کہ وہ صاحبان تطہیر کے صدقے میں پاک ہو چکا ہو. فلیتوالى موسیٰ بن جعفر الکاظم، اسے چاہیے کہ میرے بیٹے موسی کاظم سے محبت رکھے. اب اس سے بڑھ کر اور حضور آہستہ آہستہ اور مقام اور بڑھتا جا رہا ہے.
ومن احب ان یلقى اللہ عز وجل، جو چاہتا ہے کہ خدا عز وجل سے ایسے ملاقات کرے کہ وہ ہوا ضاحک، فقط گناہ معاف نہ ہوئے ہو، فقط طاہر نہ ہوا ہو، وہ ہوا ضاحک، مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ میدان محشر میں کھڑا ہو اطمینان سے، ہے نا؟ ایک ہوتا ہے نا چہرے پر کیفیت آ جاتی ہے اطمینان کی، وہ ہوا ضاحک، مسکراتے ہوئے اطمینان سے کھڑا ہو، اسے چاہیے کہ فلیتوالی علی ابن موسیٰ الرضا، اسے علی ابن موسیٰ الرضا سے محبت کرنی چاہیے۔ پھر انہوں نے فرمایا، پھر سرکار نے فرمایا معذرت، من احب ان یلقى اللہ عز وجل، جو چاہتا ہے کہ اللہ سے اس عالم میں ملاقات کرے کہ رفعت درجاتہ، اب جتنا درجہ ہے اس میں اللہ اور اضافہ کر دے، وبدلت سیئاتہ حسنات، اور جو کچھ گناہ بچ بھی گئے ہیں اللہ ان گناہوں کو معاف نہ کر دے، ان گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے۔ فلیتوالی محمد ابن علی الجواد، اسے چاہیے کہ میرے بیٹے محمد تقی جواد سے محبت رکھے۔ اللہ اکبر۔ ومن احب ان یلقى اللہ عز وجل، جو چاہتا ہے اللہ سے اس عالم میں ملاقات کرے کہ اللہ، اب جنت کی بات آ رہی ہے کہ یحاسبہ حسابا یسیرا، حساب تو فوراً اس کا ہو گیا، ویدخلہ جنات عدن، اور اللہ نے اسے ایسی جنت میں داخل کرنا چاہا، جو چاہتا ہے ایسی جنت کو لے کہ عرضها السماوات والارض، جنت اتنی اس کی وسیع ہو کہ ایک سرحد آسمانوں پر ہو، دوسری سرحد زمینوں پر ہو، اعدت للمتقین، اور وہ جنت صرف متقین کے لیے بنائی گئی ہو۔ فَلْيَتَوَالَى عَلِيَّ بْنَ مُحَمَّدٍ النَّقِيِّ الْهَادِي، اسے چاہیے کہ علی نقی اور ہادی سے محبت رکھے۔ پھر اس کے بعد آگے فرمایا کہ من احب ان یلقى اللہ عز وجل، جو چاہتا ہے اللہ سے اس عالم میں ملاقات کرے، وَهُوَ مِنَ الْفَائِزِينَ، وہ فائزین کامیاب لوگوں میں ہو چکا ہو، اسے چاہیے کہ حسن عسکری سے محبت رکھے۔ ومن احب ان یلقى اللہ عز وجل، اور جو اللہ سے اس عالم میں ملاقات کرنا چاہتا ہے کہ کمل ایمان ہو، اب جملہ سنیے گا، کمل ایمان ہو وحسن اسلام ہو، فلیتوالی الحجۃ ابن الحسن المنتظر، جس کا ایمان مکمل ہو جائے، اسلام حسین ہو جائے، اسے چاہیے کہ حجت خدا بقیت اللہ الاعظم امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف سے محبت رکھے۔ صلی اللہ علیہ محمد و محمد۔ اللہم صلی علی محمد۔ یہ حدیث آپ نے سماعت فرما لی۔ اب ظاہر ہے کہ پوری حدیث تو اب آپ سن چکے ہیں، اسے دہرانے کی ضرورت بھی نہیں ہے، اس وقت انشاءاللہ آپ کے ذہن میں ہوگی۔ اگر ایک ایک لفظ میں کہتا جاؤں، اب تک کیا باتیں ہوئیں، ایک نتیجہ دینا ہے مجھے۔ اب تک کیا باتیں ہوئیں؟ میدان محشر میں پہنچے، اللہ کی رحمت استقبال کر رہی تھی، پھر کوئی خوف نہیں تھا، اللہ راضی تھا، گناہ معاف ہو گئے تھے، آنکھیں ان میں ٹھنڈک تھی، اللہ درجات بڑھا رہا تھا، گناہوں کو نیکیوں میں بدل رہا تھا، حساب آسان ہو رہا تھا۔ جنت وہ تھی کہ جو زمین و آسمان تک پھیلی ہوئی تھی، وہ جنت تھی جو متقین کے لیے تیار کی گئی تھی، فائزین میں سے شمار ہو گیا تھا، اسلام مکمل ہو گیا تھا، ایمان حسین ہو گیا تھا، یہاں تک آ کے اب جب سب کچھ یہاں پر ہے تو وہ مشہور جملہ مجھے کہنے کا جی چاہتا ہے کہ مسجد پہ بھی علی ہے تو ممبر پہ بھی علی، کعبہ گواہ ہے دوش پیمبر پہ بھی علی، اور ہجرت کی شب رسول کے بستر پہ بھی علی، اور کوثر علی کی ملک ہے جنت پر بھی علی، ارجا علی ملیں گے نہ دامن بچائیے، بچنا علی سے ہے تو جہنم میں جائیے۔ علی مولا، علی مولا، یہاں سے تھوڑا سا بات اور آگے بڑھاتے ہیں۔ اس حدیث میں غور فرمائیے گا، ہمیں ساتھ ہیں، معرفت امام موضوع تھا، اور ہم نے ایک ایک امام کا ذکر اس تفصیل سے آپ کے سامنے گزارش کیا۔ اچھا، اس حدیث میں ایک لطف کی بات یہ ہے، پوری حدیث پڑھ دیجئے، شہزادی کا ذکر الگ سے اس حدیث میں نہیں ہے۔ اس حدیث میں ائمہ کی بات شروع ہوتی ہے، مولا علی سے شروع ہوتی ہے، حضرت حجت پہ ختم ہوتی ہے۔ شہزادی کا ذکر نام کے ساتھ اس حدیث میں نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ میں بہت سوچتا رہا اس پر، تو مجھے ایک بات سمجھ میں آئی، ایک اور حدیث نگاہ سے گزری،
اور وہ حدیث یہ تھی کہ پانچویں امام نے ارشاد فرمایا کہ وَهُوَ الْعُنْصُرُ الشَّجَرَةِ الَّتِي أَصْلُهَا رَسُولُ اللَّهِ وَفَرْعُهَا أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ۔ شہزادی فاطمہ زہرا کو عجیب طرح سے تشبیہ دی گئی ہے۔ دیکھیں ایک جملے میں اگر کہنا چاہوں تو توحید و نبوت و امامت کے ارتباط کا نام ہے فاطمہ زہرا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ حدیث قدسی کہ لولاک لما خلقت الافلاک، اے حبیب آپ نہ ہوتے کائنات خلق نہ کرتا، ولولا علی لما خلقتک، اگر علی نہ ہوتے آپ کو خلق نہ کرتا، ولولا فاطمہ لما خلقتکما، اگر فاطمہ زہرا نہ ہوتی نہ علی کو خلق کرتا نہ محمد مصطفیٰ کو خلق کرتا۔ اللہ اس حدیث کا ترجمہ سماعت فرمائیے گا، شہزادی کو کیسے تشبیہ دی گئی؟ وَهِيَ الْعُنْصُرُ الشَّجَرَةِ الَّتِي أَصْلُهَا رَسُولُ اللَّهِ وَفَرْعُهَا أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ۔ فرمایا کہ اگر ایک درخت ہو جس کی جڑیں رسول اللہ ہوں اور جس کی شاخیں علی مرتضیٰ ہوں، اس درخت کے جوہر کا نام ہے فاطمہ زہرا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس سے زیادہ آسان میرے لیے ممکن نہیں تھا کرنا اس کا ترجمہ۔ جڑیں، درخت میں کیا طریقہ ہے؟ جڑیں توانائی لے کر شاخوں کو دے رہی ہوتی ہیں۔ عنصر کہتے ہیں اس جوہر کو کہ جس کے ذریعے جڑوں سے توانائی شاخوں تک منتقل ہوتی ہے۔ شہزادی اس ہستی کا نام ہے کہ جو نبوت سے قوت لے رہی تھی، امامت کو قوت دے رہی تھی۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ کرتی ہے تیری ذات کبھی بات خدا سے۔ بہت خوبصورت ہے یہ شہزادی کا کیا وہ مقام ہے کہ ہم فاطمۃ و ابوہا و بعلہا و بنوہا کا ترجمہ ہے، یہ واقعی ترجمہ ہے کہ کرتی ہے تیری ذات کبھی بات خدا سے، ملتی ہے محمد کو شفا تیری قصہ سے، راضی نظر آتے ہیں علی تیری رضا سے، اور حسنین بھی بنتے ہیں سخی تیری عطا سے، اور زینب بھی ہیں پاکیزہ تیری پاک رضا سے، اور بن جاتا ہے عباس بھی بس تیری دعا سے۔ اللہ اکبر۔ زینب بھی ہیں پاکیزہ تیری پاک رضا سے، اور بن جاتا ہے عباس بھی بس تیری دعا سے، ہم خوش ہیں کسی سے تو فقط تیری خوشی پہ، جس جس سے تو ناراض ہے تو سال گزشتہ، اب میں چاہتا ہوں چونکہ ہمارا موضوع وہی معرفت امام ہے نا، وہیں سے بات آگے بڑھ رہی ہے، تو جو سال گزشتہ باتیں آئی تھیں اس کا تکملہ آتا رہے، یعنی اسے مکمل کرتا رہوں۔ سال گزشتہ ہم نے ایک جملہ کہا تھا، لا الہ الا اللہ پر پہلی شہیدہ کا نام ہے حضرت آسیہ، اگر آپ کو یاد ہو، اور محمد الرسول اللہ پر پہلی شہیدہ کا نام ہے حضرت، اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا، تو حضرت سمیہ ہمارے یاسر کی والدہ گرامی، پتہ چلا کہ جب انہوں نے کلمہ اسلام پڑھ لیا، اسلام کی پہلی شہیدہ ہے محمد رسول اللہ، انہوں نے تلاوت جیسے ہی فرما دیا اور خبر ملی تو عمار یاسر کے سامنے انہیں برچھیوں سے مار مار کر شہید کیا گیا تھا، اور شبیگہ کے قبرستان میں وہ مدفون ہے جو مسجد الحرام سے پچھلی طرف ہے۔ لا الہ الا اللہ پر پہلی شہیدہ حضرت آسیہ سلام اللہ علیہا، اس قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعمل ونجنی من القوم الظالمین، خداوند متعال سورہ تحریم میں کہہ رہا ہے۔ حضرت آسیہ نے کہا تھا پروردگار میں فرعون کے گھر میں ہوں لیکن مجھے فرعون کا محل نہیں چاہیے، نجنی من فرعون وعمل، اس قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، پروردگار فرعون کے محل کی کیا حیثیت ہے، تو میرے لیے جنت میں اپنی جانب سے ایک گھر بناتے۔ حضرت آسیہ کی شہادت بہت غم انگیز ہے، بہت ظاہر قرآن نے ذکر کیوں کیا ہے کہ اب میں کیسے بیان کروں، مستور کا معاملہ بھی، اور حضرت آسیہ سلام اللہ علیہ بہت عظیم مقام ہے، ان کے چاروں ہاتھ اور پیر، دو ہاتھ اور دو پیر رسیاں باندھ کر، اور پھر انہیں گھوڑوں کی سموں سے ان رسیوں کو باندھ دیا گیا،
اور مختلف سمتوں میں گھوڑے دوڑ گئے. اس وقت ایک معجزہ الہی برپا ہوا تھا. جیسے ہی یہ منظر، مصائب کی شدت اپنی انتہا پر، ایک خاتون اور حضرت آسیہ کچھ دیر بعد، سختی اور تکلیف تھی، کچھ دیر بعد ان کے چہرے پر مسکراہٹ تھی. اور علماء کرام نے یہاں پر لکھا ہے کہ پروردگار نے اس سختی کے بعد انہیں جزا یہ دی تھی کہ ان کے جسم سے تکلیف کو اٹھا لیا تھا. لہذا کچھ دیر کے مصائب کے بعد پھر وہ جو تکلیف جسم میں ہونا چاہیے تھی، جو گھوڑے مختلف سمتوں میں دوڑ رہے تھے، وہ تکلیف پروردگار عالم نے ان کے جسم سے اٹھا لی تھی. یہ ہو سکتا ہے. قرآن کریم میں وَقَطَعْنَ أَيْدِيَهُنَّ، حضرت یوسف گزر رہے تھے، مصر کی عورتوں نے اپنے ہاتھ کاٹ دیے لیکن تکلیف کا احساس نہیں ہوا. کیوں؟ اس لیے کہ جمال یوسف کا جمال ملکوتی ہے. یہ ظاہری چہرہ تو روز دیکھتے تھے، جب جمال ملکوتی سامنے آ جائے تو زنان مصر اتنی محو ہو چکی تھی اس جمال میں کہ ہاتھ کٹتے چلے گئے، احساس نہیں ہو پایا. اگر موت کے وقت فخر یوسف کا جمال کسی کے سامنے آ جائے، کوئی شہادت کی منزل پر پہنچ رہا ہو اور علی مرتضیٰ اسے لینے کے لیے، پھر کیا؟ موت جب صاحب کردار سے ٹکراتی ہے وہ تو مرتا نہیں، موت ہی مر جاتی ہے. یہ تو ذریعہ ہے ملاقات علی کا، ورنہ موت حیدر کے غلاموں کو کہاں آتی ہے. اسلام کی پہلی شہیدہ لا الہ الا اللہ کی حضرت آسیہ سلام اللہ علیہ. محمد الرسول اللہ کی پہلی شہیدہ حضرت سمیہ خاتون، میں نے عرض کیا برچھیوں سے مار مار کر شہید کیا گیا بیٹے کے سامنے. اور علی ولی اللہ پہ پہلی شہیدہ حسین کی ماں ہے. اللہ بی بی کا گریہ فقط بابا کی وفات پر نہیں تھا، علی کا حق غصب کر لیا گیا تھا، لہذا فاطمہ زہرا گریہ فرماتی تھی. اور ہمارے آپ علی ولی اللہ پر جتنے شہید ہیں نا آج محبت علی پر، جس کو شہادت نصیب ہوتی ہے وہ سنت فاطمہ زہرا میں دنیا سے جا رہا ہوتا ہے. اس لیے کہ بی بی علی ولی اللہ پر پہلی شہیدہ ہیں. اور میں نے کہ کوئی اشرا ہمارا ایسا نہیں ہوتا کہ جہاں شہزادی کا ذکر نہ ہو، اس لیے کہ شہزادی کے صدقے میں ہی زمین و آسمان کو بھیک مل رہی ہے. اصل یہ وہ وسیلہ ہے جو زمین و آسمان کو ہلا دیا کرتا ہے. ہمارے پاس تاریخ میں ملتا ہے کہ حضور کے پاس جو مانگنے کے لیے جاتا تھا اور حضور کے پاس دینے کو کچھ نہیں ہوتا تھا تو اسے در فاطمہ زہرا پہ بھیجا کرتے تھے. کہتے تھے اس در پہ جا تجھے عطا ہوگا. اللہ اکبر. اصل ایک فہرست ہے، تاریخ میں طویل فہرست ہے کن کن ہستیوں نے نام فاطمہ زہرا پر علی ولی اللہ کو قبول فرمایا ہے، ان کے مصائب پر. تاریخ ہے اس کی. قاضی سعید الرحمن علوی، بعد میں نام علوی رکھ دیا تھا، ملتان کے خطیب تھے. آخری مجلس ملتان کی ایک چھوٹی سی بستی کھوکھرا، وہاں انہوں نے پڑھی تھی. اور جو نقل کرنے والے ہیں وہ تو یوں بیان کرتے ہیں کہ انہیں پہلے ہی سے اپنی موت کا پتہ چل چکا تھا. انہوں نے کہہ دیا تھا کہ کل میری وفات ہونے والی ہے. اور 4 بجے کے وقت نشتر ہاسپٹل میں وہ وہاں پر پہنچ گئے. ڈاکٹر سے کہا کہ میری موت ہونے والی ہے، میں یہاں پر آیا ہوں. انہوں نے کہا چیک اپ کیا؟ بالکل ٹھیک، صحیح سلامت تھے. کہا ہاں بالکل ٹھیک ہے. آپ کی موت ہونے والی کہاں سے خبر ہوئی آپ کو؟ کہا مجھے پتا ہے کہ 4:12، یہ جو مجھے نقل کیا گیا. انہوں نے بہت ایگزیکٹ ٹائم بتایا کہ اس وقت پر علی مجھے لینے کے لیے آنے والے ہیں، میں جاؤں گا. یہ دشمن شیعہ تھے، یہ قاضی سعید الرحمن علوی دشمن شیعہ تھے. مولوی محمد اسماعیل صاحب کے ساتھ ان کا مناظرہ ہوا تھا. 6 دن تک مناظرہ چلتا رہا، 6 دن تک. یہ بحث وہ بحث، من کنت مولا فاز علی مولا، آئے ولایت، آئے مودت، آئے تطہیر، یہ جوال وہ جواب، بحث چلتی ہے. 6 دن تک بحث ہو رہی. آخر میں مولوی اسماعیل صاحب نے کہا کتابیں رکھ دو، چھوڑ دو، اب بحث کا فائدہ نہیں ہے. 6 دن تک بحث کرتے رہے، کوئی نتیجہ نہیں نکلا، چھوڑ دو. اب ایک کام کرو، دیکھ وضو کر کے ایک ہاتھ میں قرآن رکھنا، ایک ہاتھ میں اپنی صحیح کتاب رکھنا، قبلے کا رخ کر کے یہ کہنا کہ فاطمہ زہرا دربار میں گئی تھی اور وہاں سے خالی ہاتھ واپس نہیں آئی تھی. تو اتنا کہہ دے کہ بی بی کو ان کا حق مل گیا تھا، تو اتنا کہہ دے بس. اچھا، قاضی سعید الرحمن علوی کہتے ہیں میں بڑا خوش ہوا. میں نے کہا کیا فرق پڑتا ہے اس سے؟
تھانے کچہری میں روزانہ لوگ پتہ نہیں کتنی سینکڑوں جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں، میں بھی کھا لوں گا. کہتے ہیں میں نے فوراً وضو کیا، میں نے کہا آج تو مولوی اسماعیل کو مناظرہ ہرا کے رہوں گا، اور میری واہ واہ ہو جائے گی پورے محلے میں، پورے علاقے میں کہ اس نے مولوی اسماعیل کو مناظرہ ہرا دیا. کہتے ہیں میں نے فوراً وضو کیا، قرآن ایک ہاتھ میں رکھا اور صحیح کتاب ہاتھ میں رکھی، قبلے کا رخ کر دیا، اور میں نے کہا بس مجھے اتنا کہنا تھا کہ میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ بیوی کو ان کا حق ملا تھا. ابھی میں جملہ کہنے والا تھا کہ میری نگاہ پڑی، میں نے دیکھا کہ مولوی اسماعیل انہوں نے اپنا امامہ اتار دیا تھا، اور وہ زانوں کے بل تشریف فرماتے اور امامہ زمین پر تھا، اور کہتے جاتے تھے کہ اے رسول کی بیٹی مولوی اسماعیل آپ سے شرمندہ ہے. اس لیے کہ میں نے 6 دن اس سے مناظرہ کر لیا، میں اسے شکست نہیں دے پا رہا. اب آپ جانیں اور اللہ کی کتاب قرآن جانیں، مجھے معاف فرمائیے گا. اور روتے جا رہے تھے کہ اے شہزادی میں آپ کے حق کو نہ منوا سکا، اے شہزادی میں آپ کے حق کو نہ منوا سکا. روتے جاتے تو روتے جاتے. قاضی سعید الرحمن علوی کہتے ہیں اس منظر کو میں نے دیکھا اور میرا دل بدل گیا، اور میں نے ایک ہاتھ میں قرآن صحیح کتاب کو چھوڑا، فقط قرآن ہاتھ میں لیا، اور میں نے کہا یہ مولوی اسماعیل ٹھیک کہتا ہے. جب رسول زادی دربار میں گئی تھی تو وہاں سے خالی ہاتھ واپس آئی. یہ ٹھیک کہتا ہے. اللہ اکبر. ایک جملہ کہ اس میں مصائب سے تھوڑا سا بھی میں دور تھا، لیکن شہزادی کا ذکر ایسا آ گیا، میں دوبارہ فضائل پہ جانا نہیں چاہتا، میں اسی سلسلے کو جاری رکھنا چاہتا ہوں. آپ میرے ساتھ رہیے گا، آنکھوں سے آنسو بہتے رہیں گے. ہم ہر مجلس میں حسین پر روتے ہیں، حسین کی ماں فاطمہ زہرا کو پرسہ دیتے ہیں. میں چاہتا یوں ہر بار میری کوشش رہی، جو مجھے سننے والے وہ جانتے ہیں، ایک مجلس عشرے میں ضرور ایسی ہونی چاہیے کہ فاطمہ زہرا پر روئیں اور حسین کو پرسہ دیں. ایک مجلس ضرور ہونی چاہیے. جب بی بی خالی ہاتھ واپس تشریف لائی ہیں، میرا دل یہ کہتا ہے کہ شاید اپنی 5 برس کی بیٹی زینب کبریٰ سے کہا ہوگا، بیٹی کی آنکھوں میں آنسو تھے، کہا ہوگا کہ بیٹی تو صبر کر، اس لیے کہ جب تیری ماں دربار میں گئی تھی تو سر بندھا ہوا تھا، حجاب تھا، ہاتھ کھلے ہوئے تھے. جب تو دربار میں جائے گی ہاتھ بندھے ہوئے ہوں گے، سر کھلا ہوگا. فرمایا ابنتو کی فاطمہ تو کذب، اے بابا، حضور سے شکوہ کیا تھا، اے بابا فاطمہ کی مصیبت، سب سے بڑی مصیبت دروازہ گرنا نہیں ہے، سب سے بڑی مصیبت دروازے کا جلنا نہیں ہے. ابنتو کی فاطمہ تو کذب، اے بابا بھرے دربار میں تیری بیٹی کو جھوٹا کہہ دیا. یہ جتنے امام بارگاہوں میں آپ تشریف لے جاتے ہیں، فرش عزا پہ بیٹھتے ہیں، کوئی مجلس پڑھنے والا ہوتا ہے، سامعین سننے والے ہوتے ہیں، یہ سنت فاطمہ زہرا ہے. جب مدینہ میں رونے کی اجازت نہیں تھی نا، یہ بی بی ایک طرف حسن مجتبیٰ کو رکھتی تھی، یہ ماں ایک طرف حسین مظلوم کو رکھتی تھی، اور آہستہ آہستہ تشریف لے جاتی تھی. کیوں آہستہ آہستہ جا؟ اس لیے کہ پہلو شکستہ تھا، ہاتھوں میں اثر، کمر خاصی. اے مورخ، میری بیوی کا سن کیا تھا؟ نہ 40 سال نہ 50 سال، 18 برس کی بات ہے. آج سید زادوں سے ہاتھ جوڑتے ہوئے، میں سید نہیں ہوں، میں غلام سید ہوں، لیکن جتنے سادات تشریف فرما ہے آپ کی ماں ہے. جب اولاد کے سامنے ماں کے مسائل پڑے جائے تو مجھے معاف کرنا. یہ بی بی تشریف لے جاتی ہے، جیسے ہی بیت الحزن جنت البقیع پہنچتی تھی تو وہاں مجلس ہوتی تھی. آپ جب مجلس میں شرکت کریں نا، جب بھی فرش عزا پر بیٹھیں، آنکھوں میں آنسو جاری ہوں تو سمجھ لینا سنت فاطمہ زہرا پر عمل ہو رہا ہے. بی بی مجلس پڑھتی ہے، نہیں معلوم کیا کہتی ہے، ایک جملہ مجھے پتا ہے، بی بی کہتی ہے سبحان بابا آپ کے بعد اتنی مصیبت. شہزادی کی شہادت میں پوری پڑھ بھی نہیں پاؤں گا، دم نہیں ہے مجھ میں، اصل ہمت بھی نہیں ہے، ہمت بھی نہیں ہے کہ منبر حسین سے میں پوری شہادت پڑھ سکوں. اصل کس آخر میں یہ مجال ہے، کس میں ہمت ہے؟ صرف ایک جملہ یہ کہوں گا کہ جب بی بی ایک دن واپس پلٹی تو چہرے پر دھوپ اور تمازت کے آثار تھے. علی نے سوال کیا، اے بنت رسول، آج آپ کے چہرے پر دھوپ کے آثار ہیں؟
کہ یا امیر المومنین، جس درخت کے سائے میں بیٹھ کر گریا کرتی تھی ظالموں نے وہ درخت کاٹ دیا، آج فاطمہ زہرا نے دھوپ میں بیٹھ کر اے عزاداروں، یہ سنت فاطمہ زہرا ہے، سردی ہو یا گرمی ہو، دھوپ ہو یا خزاں ہو یا بہار ہو، فرش عزا پر آ کر بیٹھنا اور کہنا یا حسین۔ ہاں صدائیں بلند ہو رہی ہیں۔ آج میں جملہ بدل دوں، آج حسین کی نگاہیں آپ کی آنکھوں پر ہیں، کون کون میری ماں پر خاص نظر کرم ہے، خاص نظر کرم ہے ان مجالس پر حسین کی ماں فاطمہ زہرا کی۔ چھوٹا سا واقعہ سنو، یہ بھی مصائب ہے، بس مصائب کا آغاز، اور مجھے جانا ہے ایک منزل تک۔ شہزادی کا جو ذکر آیا، ان کے صدقے میں مجھے جانا ہے ایک منزل تک۔ ایک معظمہ تھی، عراق کے رہنے والی ایک معظمہ، بوڑھی تھی، آنکھیں نابینا ہو چکی تھی، جوان بیٹی تھی ایک۔ طریقہ یہ تھا کہ عاشور کے دن چاہے کیسے ہی حالات ہوں، اپنے گھر میں مجلس برپا کرتی تھی۔ جوان بیٹی مجلس برپا کرتی تھی، بوڑھی ماں، دونوں مل کر۔ ایک سال ایسا آیا کہ جوان بیٹی کا انتقال ہو گیا، بیٹی گزر گئی دنیا سے۔ اب جیسے جیسے محرم قریب آتا گیا نا، تو اس بوڑھی ماں کا دل مضطرب ہوتا گیا۔ میری بیٹی حسین کی مجلس کا اہتمام کرتی تھی، اس سال کیا ہوگا نہیں معلوم۔ اپنے آپ کو آمادہ کیا، عاشور کا دن آیا، اپنے گھر کے کونے میں بیٹھ کر رو رہی تھی، کہتی جاتی تھی کہ اے مولا تو کتنا غریب ہے، آج میرے گھر میں تیرا مصائب پڑھنے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ بس روتی جاتی تھی کہ ایک مرتبہ گھر پر دق الباب ہوا، جیسے ہی دروازہ کھولا تو ایک بی بی موجود تھی۔ کہا میں مسافرہ ہوں اور میں نے سنا ہے عاشور کے دن تیرے یہاں حسین کی مجلس ہوتی ہے، میں حسین کی مجلس پڑھنے کے لیے آئی ہوں، میں حسین کا ذکر کروں گی۔ وہ معظمہ اللہ اکبر آپ کی آوازیں بتا رہی ہیں کہ میرا مجمع پہنچ چکا ہے، لیکن مجھے جملہ پڑھنے دینا، مجھے جملہ پڑھنے دینا۔ وہ بوڑھی کہتی ہے ہمیشہ حسین کے ذکر پر آنکھوں سے آنسو بہتے تھے، لیکن جب اس معظمہ نے یا حسین کہنا شروع کیا تو مجھے ایسا لگا جیسے در و دیوار سے یا حسین در و دیوار رو رہے ہیں اور ہر طرف سے صدا ہے یا حسین یا حسین۔ اس نے وقت کے اعتبار سے ترتیب بار مصائب پڑھے، کہ اس وقت حبیب کی شہادت کا وقت ہے، کہ اس وقت مسلم کی شہادت کا وقت ہے، اس وقت یتیم حسن قاسم پامال ہوا تھا، اس وقت اکبر شہید ہوا تھا۔ وہ معظمہ کہتی ہے کہ میں روتی جاتی تھی، میں فریاد کرتی جاتی تھی، یہاں تک کہ جیسے ہی عصر عاشور کا وقت آیا، اس بی بی سے سنبھلا نہ گیا، اپنے مکان سے گری اور کہا یہ حسین، اے نا ولدی الحسین، اے میرے بیٹے حسین تو کہاں؟ ہاں حسین پر گریے کا یہی حق ہے، اسی انداز سے گریہ ہونا چاہیے۔ وہ جو بوڑھی تھی وہ اب بھی نہیں سمجھ پائی، وہ کہتی ہے وہ سمجھ نہیں پائی۔ جب مجلس مکمل ہوئی نا، اس بی بی نے کہا کہ تیرے گھر ذکر ہو گیا، اب میں واپس چلتی ہوں۔ تو حسب دستور وہ بوڑھی کہتی ہے کہ میں نے صندوقچے میں تھوڑا سا اپنا مال جمع کیا تھا، میں اس بی بی کے پاس لے کر آئی، میں نے کہا کہ تو نے میرے مولا حسین کا ذکر کیا ہے، میرے پاس دینے کو کچھ زیادہ نہیں ہے، بس اتنا ہے تو لے جا۔ ایک مرتبہ اس بی بی نے تڑپ کر کہا مجھے اس مال دنیا کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ میں حسین کی ذاکرہ نہیں ہوں، میں حسین کی ماں میں حسین کی ماں فاطمہ زہرا ہوں۔ تو نے اس خلوص سے میرے حسین کا ذکر اپنی مجلس میں اپنے گھر میں برپا کیا کہ حسین کی ماں تیرے گھر پرزا لینے کے لیے آ گئی۔ میں آپ سب کی جانب سے کہوں گا اے بی بی، جنت البقیع میں آپ کا مزار تو مسمار ہے، لیکن یہاں آپ کے حسین کے نام سے چراغ ہے۔ بی بی اس مجلس میں تشریف اللہ اکبر، جزاکم اللہ۔ ابھی تو میں مصائب شروع نہیں کر پایا تھا، آپ کی صدائیں اتنی بلند ہو گئی، مجلس مکمل ہو گئی، یہ گریہ ہو چکا ہے۔ ایک جملے سے ذکر مصیبت پر چلا جاؤں اور انشاءاللہ اسی گریہ کو آپ باقی رکھیں گے۔ یہ ہے عطائے فاطمہ زہرا۔ میں جملہ کہوں، حر نے حسین کا راستہ روکا تھا، محبت فاطمہ زہرا نے حر کو بدل دیا تھا۔
حر میں انقلاب آیا ہے شہزادی کی محبت کے صدقے میں. اور جب چلا تھا، مختصر کروں گا بات ختم ہو گئی، اور جب چلا تھا کہتا ہے کسی بیوی نے کہا تھا تجھے جنت مبارک ہو، اور کہتا میں سوچ رہا تھا میں تو حسین کا راستہ روکنے جا رہا ہوں، یہ کون ہے جو مجھے جنت کی بشارت دے رہی ہے؟ لیکن احترام فاطمہ زہرا، ادب بی بی کا، جیسے ہی لگام کو تھاما سید الشہداء کی، حسین نے کہا سقلت کا امک یا حر، اے حر تیری یہ مجال تو میرا راستہ روکتے، اور حر نے فوراً لگام چھوڑ کے کہا تھا مولا آپ کی ماں تو فاطمہ زہرا، مولا جو کلام آپ نے کیا ہے میری تو ضرورت نہیں ہے مولا، آپ کی ماں کی عظمت اتنی ہے. یہ احترام فاطمہ زہرا تھا. اللہ اکبر. اور یہ احترام شاید اس لیے بھی جاگا ہو کہ حسین نے حر کے لشکر کو ایسے پانی پلایا تھا کہ حر کا دل نرم ہو گیا تھا. حتیٰ ایسے پانی کے طحان محاربی یہ کہتا ہے حر کے لشکر میں تھا، کہتا میں اتنا پیاسا تھا کہ پورے لشکر سے پیچھے موجود تھا اور ہر ایک دوسرے کو پانی پلا رہا تھا، کوئی مجھے نہیں دیکھ رہا تھا، اور سید الشہداء کی نگاہیں ڈھونڈ رہی تھیں کوئی پیاسا باقی تو نہیں بچ گیا. طحان محاربی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ ایک بزرگ اٹھے، وہ مشک لے کر میرے پاس آئے اور مشک کا دہانہ کھولا اور پانی بہنا شروع ہوا. مجھ سے کہا کہ تو پانی پی لے اطمینان کے ساتھ. کہتا میں اتنا پیاسا تھا، مجھ میں طاقت نہیں تھی کہ ہاتھ آگے بڑھا سکوں، میں پانی پینا چاہتا تھا، پانی میرے لبوں سے گر جاتا تھا. ایک مرتبہ اس بزرگ نے یہ کیا کہ میرا چہرہ اپنی گود میں رکھا، کہ تو اطمینان سے پانی پیتا رہ، جب تک تو پانی پی نہیں لے گا، اطمینان کے ساتھ تو پانی نہ پی لے اس وقت تک میں یہاں سے جانے والا نہیں ہوں. ایک جملہ کہوں، سب کو پانی پلانے والے حسین کا 6 ماہ کا بچہ اور کے لشکر کو پانی، لہذا شب عاشور العطش کی صداؤں نے حر کو بدل دیا، سکینہ کی صداؤں نے حر کو بدل دیا. صبح عاشور کا وقت آیا، حر نے اپنے بیٹے کو ساتھ لیا. کب بیٹا میرے ہاتھوں کو گردن سے باندھ دینا، میں نے سکینہ کو پیاسا رکھا ہے، میں نے حسین کی بہن شہزادی زینب کبریٰ کو پیاسا رکھا، میں کائنات کا سب سے بڑا گناہگار ہوں. میں کہوں گا ہم میں سے کوئی ایسا نہیں جس کا گناہ حر جیسا تھا، لیکن آپ اپنے فرش عزا پر بیٹھ کے کہیے گا مولا میں بھی گناہگار، آپ کے فرش عزا پر بیٹھ کر معافی مانگنے کی معافی کا طلبگار ہوں. حر کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے، آہستہ آہستہ چلنا شروع کیا، آنکھوں پر پٹی تھی. حر کے بیٹے نے کہا اللہ اکبر. کہ بیٹا تکبیر کیوں کہی؟ کہ بابا شبیہ رسول علی اکبر استقبال کے لے آ رہے ہیں. پھر کہا اللہ اکبر. کہ بیٹا تکبیر کیوں کہی؟ کہ علمدار کربلا ابو الفضل عباس آ رہے ہیں. پھر کہا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. کہ بیٹا 3 مرتبہ تکبیر کیوں کہی؟ کہ بابا مولا حسین ابن علی خدا مولا خدا رہے ہیں. اور آہستہ آہستہ آگے بڑھا. جس کو اپنے گناہوں کی بخشش چاہیے آج حر کا واسطہ دے کے انشاءاللہ. اور آگے بڑھا، قدموں میں سر رکھ کر کہا کہ مولا کائنات کا گناہگار آیا، حلی من توبتن، کیا میرے لیے بھی توبہ ہے. حسین نے حر کو اٹھایا، سینے سے لگا کر کہا انت حر فی الدنیا والآخرہ. حر تو دنیا میں بھی آزاد ہے، آخرت میں بھی آزاد ہے. لیکن حسین شرمندہ، اللہ ہر کرم حسین. کہا حسین شرمندہ ہے، کل دشمن بن کر آیا تھا، تیرے گھوڑوں تک کو پانی پلایا تھا، آج دوست بن کر آیا ہے، لیکن حسین کے پاس قطرہ آب نہیں ہے تیری خدمت میں پیش کر سکے. اس نے کہا مولا میں تو گناہوں کا کفارہ چاہتا ہوں، میرے بچے کو مرنے کی اجازت دے. حسین نے اجازت دی. حر کا جوان چلا جہاد کرتے ہوئے زمین کربلا پر جیسے ہی گرا، اور کہتے میں نے فوراً گھوڑے کی لگام کو تھاما، اپنے بیٹے کے قریب پہنچا تو مجھ سے میں نے دیکھا کہ مجھ سے پہلے فاطمہ زہرا کھڑا، حسین ابن علی میرے جوان کے لاشے پر تھا. میں نے کہا مولا خطا ہو گئی، دیر ہو گئی. کہ حر کیسی بات کرتے ہو، کبھی کوئی بوڑھا باپ بھی اگر ایک جملے میں میرا ساتھ دے سکو تو میں پڑھوں گا، اگر صدائیں اسی طرح بلند رہی تو ایک اور جملہ پڑھنا، ورنہ تمام کر دیتا ہوں. جزاکم اللہ. بوڑھا باپ جوان کی مولا جب علی اکبر صدا دے گا تو یہ حر کے جوان کا لاشا لے آئے. اب حر چلا، حر جہاد کرتے ہوئے جب زمین کربلا پر گرا، حسین حر کے پاس پہنچے، حر کا سر گود میں رکھا، اپنے پاس سے ایک رومال نکالا، کہا اے حر یہ میری ماں فاطمہ زہرا کے ہاتھ کا سرا ہے. حر کی بے
پیشانی پر رومال باندھا. میں کہوں گا مولا کچھ دیر کے لیے رومال رکھ لیجیے گا، اس لیے کہ جب علی اصغر کو تیر خون والا ہوگا 6 ماہ کا لاشا جزاکم اللہ. خدا آپ کی آوازوں پر رحمت نازل فرمائے، خدا آپ کی آنکھوں پر رحمت نازل فرمائے. یہ میری دعائیں نہیں ہیں، یہ مولا جعفر صادق سجدے میں دعا کرتے تھے، پروردگار تو ان آوازوں پر رحم کرنا جو حسین کے نام سے بلند ہوتی ہیں، ان آنکھوں پر رحم کرنا جن میں حسین کے نام سے آنسو آتے ہیں، حسین کے نام سے آنسو ہوں اور ماں فاطمہ زہرا کا ذکر ہو. اللہ اکبر. کسی کی کوئی حاجت ہو اس وقت میں کہہ رہا ہوں جیسا گری آپ نے فرمایا ہے، میرے بس میں نہیں تھا، یہ شہزادی کے ذکر کا صدقہ تھا، میری کوئی اوقات نہیں، کوئی حیثیت نہیں. شہزادی کے ذکر کے صدقے میں میرے ساتھ نام فاطمہ زہرا لیں گے انشاءاللہ. اور نام فاطمہ زہرا وہ ہے کہ جو دنیا کی ہر مشکل کو بھی آسان کر دیا کرتا ہے، جہنم کے عذاب کو بجھا دیا کرتا ہے. نام فاطمہ مل کر یا فاطمۃ الزہرا پھر سے ایک مرتبہ یا فاطمۃ الزہرا یا بنت محمد، اے رسول کی بیٹی، یا بنت محمد یا قرۃ عین الرسول، اے رسول کی آنکھوں کی ٹھنڈک، یا سیدتنا و مولاتنا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا. حسین کی ماں کے صدقے میں یا جیغتان عند اللہ اشفعی. میری بند آنکھوں میں جنت البقیع گھوم رہا. یا جیغتان عند اللہ اشفعی لنا. آپ کے وسعت رزق کے لیے، مریضوں کی شفا یابی کے لیے یا وجیہتان عند اللہ اشفعی. شہزادی کے بیٹے کے ظہور کے لیے یا وجیہتان عند اللہ اشفعی لنا عند